بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ ناظرین، ایک مضمون پڑھا تھا کسی زمانے میں، بچپن میں، یا آپ سب نے بھی پڑھا ہوگا، جس میں وہ برس کی آخری رات میں بیٹھ کر ایک بوڑھا اپنے سال کا تجزیہ کرتا ہے، سوچتا ہے کہ سال بھر اس نے کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا، کیا گنوایا، اور آخر میں اس کے پاس بچا کیا۔ یہی کچھ تجزیہ ہم نے بھی سوچا ہے کہ اپنے پروگرام بزم سخن کا کریں، کہ ہم نے پچھلے 40 ہفتوں میں، ہم نے تقریباً آج ہمارا 40واں پروگرام ہے، 40 ہفتوں میں بزم سخن کہاں سے کہاں پہنچا، اس کے ذریعے ادب کہاں سے کہاں پہنچا بھی کہ نہیں پہنچا، کیا ہم نے کوئی ادب کی خدمت کی بھی کہ نہیں کی۔ یقینی طور پہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ 40 ہفتوں میں کم سے کم 50 سے زیادہ بہترین قابل جو لوگ تھے، یہاں موجود تھے، لندن میں ہمارے لیے اویلیبل تھے، ہم ان کو بلا چکے ہیں اپنے پروگرام میں، نہ صرف ہمارے اسٹوڈیو میں بلکہ اسٹوڈیو کے باہر بھی مختلف جگہوں پہ جب ہم نے پروگرام کیے تو ہم مختلف شعراء کرام کے ساتھ پروگرام کر چکے ہیں، اس میں ہندوستان سے آئے ہوئے، پاکستان سے آئے ہوئے اور برطانیہ بھر کے شعراء کرام اس میں شامل تھے۔ لیکن اصل میں ہوا کیا کہ جس وقت سہیل زرار خلش صاحب اسٹوڈیو سے باہر نکلے اور ان سے کہا گیا تھا کہ ایک پروگرام کرنا ہے بزم سخن کے نام سے، تو ان کے ذہن میں کیا خیال آیا؟ کتنے لوگ تھے جن کو وہ یہاں جانتے تھے، کتنے لوگ تھے جن سے وہ یہ بات کر سکتے تھے کہ جناب ہر ہفتے ایک شاعر کی ضرورت پیش آئے گی اور اس کے ساتھ ایک پروگرام کرنا ہوگا۔ ان کے ذہن میں صرف ایک خیال آیا، اور وہ خیال تھا ایک ایسے دوست کا، ایک ایسی ہستی کا، ایک ایسے شاعر کا، ایک ایسے ادیب کا، ایک ایسے انسان دوست، ادب دوست انسان کا کہ جس کو سارا لندن ہی نہیں، سارا UK ہی نہیں، پاکستان بھر میں بھی تمام شعراء جانتے ہیں، لیکن وہ اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہے کہ میں نے ایک کال کی ان کو اور میں نے کہا بھائی یہ پروگرام ہے اور شروع کرنا ہے، آپ کی مدد درکار ہے۔ اس دن سے 1 مارچ سن 2016 کو ہمارا پہلا پروگرام گیا اور آج 30 دسمبر 2016 ہے، آج 40واں ماشاءاللہ ہمارا پروگرام جا رہا ہے لائیو۔ اس دن سے اور آج تک احسان شاہد صاحب کی مدد اور محبت ہمارے ساتھ شامل حال ہے۔ اس دن سے وہ ہمیں ہر موڑ پر مدد فراہم کر رہے ہیں، ادبی حلقوں میں اسلام چینل اردو کی، بزم سخن کی جس قدر بھی پذیرائی ہوئی ہے، اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ، بلکہ میں کہوں گا کہ اکیلا ہاتھ صرف اور صرف احسان شاہد بھائی کا ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا جو پہلا پروگرام تھا وہ بھی الحمدللہ احسان شاہد بھائی کے ساتھ ہی ہوا تھا، اور آج جو اس سال کا آخری پروگرام ہے وہ بھی ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں ان کا ایک شعر جو ابھی بھی میں پڑھ رہا تھا کہ سب کی بگڑی سنوارنے والا کب کسی کو عذاب دیتا ہے، سب کی بگڑی سنوارنے والا کب کسی کو عذاب دیتا ہے، روز محشر حساب کیا لے گا، روز محشر حساب کیا لے گا جو مجھے بے حساب دیتا ہے۔ یہ شعر وہ شعر ہے جو امریکن جو بیسٹ اشعار کی جو ایک کتاب ترتیب دی گئی، جو ایک مضمون لکھا گیا، اس میں بھی یہ شعر شامل تھا۔ ایک بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے۔ تو میرے درمیان موجود ہیں ہمارے بڑے اچھے دوست احسان شاہد بھائی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں احسان بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بہت شکریہ احسان بھائی۔ ایک جو میری اپنی فیلنگز ہیں آج، وہ ابھی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں اور آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک لڑکھڑاتا ہوا بڑا پریشان سا جو ایک آدمی اوپر آ رہا تھا، اور اس کو آپ سہارا دے کر لا رہے تھے اوپر کہ یار کوئی بات نہیں، کریں گے، ہم دونوں مل کے پروگرام کریں گے۔ کیا کہیں گے، کیا ہوا؟ ایک 40واں پروگرام ہے آج بزم سخن کا۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، اور آپ کو بہت بہت مبارک، چینل کو مبارک، ہمارے پروڈیوسر صاحب جن کی بہت ساری محنتیں ہیں، پوری ٹیم کی بہت محنتیں ہیں، ان کو بہت مبارک۔ میں ایک جملے میں بس یہی کہوں گا کہ اصل میں یہاں پر سہیل زرار نہیں تھا، اس وجہ سے ہی یہ پروگرام نہیں ہو رہے تھے، اس وجہ سے ہی اس کے اندر جو ایک ضرورت تھی وہ سہیل زرار کی شکل میں اردو ادب کو مل گئی۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو تلاش کیا، میں کہتا ہوں آپ نے مجھے تلاش کیا، بلکہ ہم دونوں کو جو یہ موقع ملا ہے یہ اسلام چینل نے دیا ہے، اسلام اردو نے دیا ہے، اور الحمدللہ آج یہ 40واں پروگرام آپ کامیابی سے کر رہے ہیں۔
اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں چونکہ مجھے اس کی تاریخ کا پتہ ہے کہ آج تک UK کے اندر اس تواتر سے اور اس روانگی سے جی ادب کا کوئی بھی پروگرام کسی چینل پر 40 پروگرام لگاتار نہیں ہوئے. تو اس کے لیے آپ کو مبارک. اور یہ میری طرف سے آپ کو بھی مبارک. بہت شکریہ بہت شکریہ. اور میں ان احباب کا شکر گزار ہوں, ان دوستوں کا شکر گزار ہوں, ان ہمارے ادیب جو ہیں, شاعر جو دوست ہیں کہ جنہوں نے میری اس خواہش کو, بلکہ ہم دونوں کی اس خواہش کو انہوں نے لبیک کہا اور وہ تشریف لائے. برمنگھم سے بھی آئے, بریڈ فورڈ سے بھی آئے, اور جو بیرون ملک سے آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی اس کو لبیک کہا اور وہ یہاں پر تشریف لائے. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی جو ایک منظر لوگوں کے سامنے آ گئی ہے اور لوگوں کو ایک موقع مل رہا ہے اپنا بات کہنے کا. جی دیکھیں, آپ نے بات تو کافی سمیٹی کہ اسلام چینل نے کیا ہے, لیکن آپ خود کیونکہ آپ نے ایک بھرپور پچھلے 25 سالوں سے آپ بلکہ اور زیادہ عرصے سے ادب کی ایک بھرپور خدمت یہاں کر رہے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ کس طرح شاعروں کو اور مشاعروں کو ارینج کرتے ہیں, شاعروں کو لے کے جاتے ہیں, کب سے آپ خدمتوں میں لگے ہیں اور بڑے سینئر شعراء کے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پچھلے 8-10 مہینے کے اندر جو کچھ بزم سخن نے, اسلام چینل اردو نے جو کچھ بھی کر سکی ہیں, ہماری کوششیں وہ کہیں نظر آ رہی ہیں, کہیں ہے اس کا کوئی کہیں بات ہوتی ہے, کہیں ہمارے بارے میں کہیں کچھ ڈسکشن ہے؟ سہیل بھائی, آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے, آپ کو بھی نظر آ رہا ہے, آپ کو یہ پرنٹ میڈیا بھی نظر آ رہا ہے. اور میں گزشتہ دنوں پاکستان میں تھا تو مجھے باقاعدہ اس بات کا پوچھا گیا, اور آپ کو میں نے شاید یہ بتایا بھی ہے کہ ایک جو آئندہ سال ایک بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے یہاں پہ عالمی سطح پر لندن کے اندر. تو انہوں نے مجھے اسپیشلی اپروچ کیا, اور ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بھئی میرے آپ کے ساتھ کوئی ذاتی مراسم بھی ہیں, میرے دوست ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں جو اسلام اردو سے جو بزم سخن کے پروگرام کر رہے ہیں, جو ان کے سہیل صاحب, آپ ان سے ہمارے اس پروگرام کے لیے بات کریں کہ اس میں ہمیں ان کی معاونت چاہیے. اور وہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر اتنے لوگ ہیں, اتنے نظامت بھی کر رہے ہیں اور وہ مختلف جگہوں پہ جاتے بھی ہیں, تو لیکن اگر وہ بڑے لوگوں نے آپ کو اس کے لیے سلیکٹ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ جو آپ کی بازگشت ہے وہ دور دور تک ہے. بہت شکریہ, آپ نے بہرحال بڑی اچھی بات کہی. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ دوست ہیں جب مجھے کبھی بھی کسی بھی حوالے سے, یہ ادب تو خیر ایک ظاہر ہے ہمارا ایک دوستی کا ذریعہ بھی ادب تھا, اس کے علاوہ بھی ہم نے نجی محافل جتنی کی ہیں, جو بھی ہماری محفلیں ہوئی ہیں, بزم سخن کے پروگرام ہوئے ہیں, آؤٹ ڈور ہوئے ہیں, انڈور ہوئے ہیں, ہر موڑ پہ ہمیں جو محبت, خلوص, جو احسان شاہد بھائی کی جو تعاون حاصل رہا ہے وہ اس کی نظیر نہیں ملتی. بہرحال یہ گفتگو تو جاری ہے. احسان بھائی, سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک اور مبارکباد دینا چاہوں گا. ابھی آپ ایک بہت کامیاب مشاعرہ اور بڑا جو عالمی مشاعرہ اٹینڈ کر کے آئے دوحہ سے, تو وہ میری اپنی سمجھ جو کہتی ہے, میں بھی ظاہر ہے اسی میدان سے تعلق رکھتا ہوں, کہ ایک بچپن سے ہمارے ذہن میں سوچ تھی کہ جو دبئی کے مشاعرے اٹینڈ کرتا ہے اصل میں وہ جو ہے سب سے بڑا ہیرو ہوگا اور سب سے بڑا شاعر مانا جائے گا آج کے دور میں, اور واقعی ہے بھی ایسا ہی. آپ کی کیسا تجربہ رہا دوحہ کا, کیا رہا آپ کا وہاں آپ کا تجربہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح نوبل ایوارڈ ہوتا ہے دنیا میں جی, اور اس کی ایک سیرمنی ہوتی ہے, یہ ایسے ہی جو قطر دوحہ میں جو تنظیم ہے وہ عرصہ 25 سال سے یہ ایوارڈ کروا رہی ہے, اور جو ان کی گورنمنٹ ہے وہ اس کو اسپانسر کرتی ہے, اور اس کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹیاں بنتی ہیں جو مختلف جگہوں پہ, جن کو چونکہ اس کا 2 ایوارڈ ہوتے ہیں, ایک ایوارڈ پاکستان سے کسی ادیب کو دیا جاتا ہے, ادیب شاعر کو, اور دوسرا جو ہے انڈیا سے. اچھا, اس میں ابھی اضافہ ہو رہا ہے انشاءاللہ کہ باقی پاکستان اور انڈیا سے باہر بھی ایک ایوارڈ انشاءاللہ اس میں بہت جلد اس کا آغاز ہونے والا ہے. صحیح. اور اس کے لیے وہ جو کمیٹی ہوتی ہے اس میں سب معتبر نام ہوتے ہیں, اور اس پر باقاعدہ اس پر بحث ہوتی ہے, اس پر ان کے کام کو دیکھا جاتا ہے, تنقید ہوتی ہے, پھر اس کی سلیکشن ہوتی ہے, اور یہ سارے کام تقریباً 6 منتھ پہلے ہوتے ہیں, مکمل ہوتے ہیں. پھر مبارکباد ان صاحبان کو دی جاتی ہے جن کے نام
پھر اس پر باقاعدہ ایک کتاب جو ہے وہ چھپتی ہے، ان کے مضامین، ان پر تنقید اور ان کی بایوگرافی، اور اس کا بھی لانچ اسی دن ہی ہوتا ہے، اور تقریباً 5000 کے قریب لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں، اور ایک معیاری مشاعرہ ہوتا ہے، بہت بڑا معیار ہے اس کا، بہت معیار ہے، اور لوگوں کو یہ ابھی جو ایک مستند شاعر ہوتے ہیں وہ ان کو ہی وہاں پہ بلایا جاتا ہے، بڑا ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے جناب سال بھر، اس کے بعد ان کو بلایا جاتا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس میں پورا سال اس کے چرچے رہتے ہیں، اور پھر آئندہ سال کی تیاری ہو جاتی ہے، آلموسٹ وہ سارا سال ہی وہ جو تنظیم ہے وہ اس میں ہلکا جو وہاں پہ ہے وہ اس کام کے لیے لگا رہتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، وہاں آپ کو ایوارڈ بھی دیا گیا، اس سے پہلے بھی آپ کو وہاں ایوارڈ مل چکے ہیں، تو یہ ایوارڈ آپ کو دیا گیا، کیسا لگا آپ کو اس ایوارڈ؟ نہیں، اصل میں وہ جو اس کا جو اس سال کا جو ایوارڈ تھا وہ تو 2 تھے، اور وہ پاکستان سے جناب اسلام امجد صاحب کو ان کے کام پر دیا گیا، اور وہاں پر جاوید اختر صاحب انڈیا سے، تو جو ہمارے ایوارڈ ہوتے ہیں وہ جو لوگ وہاں پر شرکت کرتے ہیں ان کو دیے جاتے ہیں۔ میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میرا جو ایوارڈ ہے وہ مجھے عالمی ایوارڈ ملا ہے، کیونکہ میں یہ آپ کا شکریہ، آپ نے یہ بات مجھ سے یہ پوچھی، میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو اپنے آپ کو اس اہل بھی نہیں سمجھتا، ابھی تو بہت ساری منزلیں ہیں، اگر میں ہوا تو سر منزلیں ماشاءاللہ آپ نے الحمدللہ انشاءاللہ بہت طے کرنی ہیں، لیکن اتنی ماشاءاللہ آپ کی کتابیں آ چکی ہیں، اتنے آپ کو ایوارڈز مل چکے ہیں، اتنی آپ کی خدمات ہیں، تو جو ہماری نظر سے دیکھیں تو آپ اس ایوارڈ کے بہت زیادہ مستحق نہیں، بلکہ آپ ہی کو ڈیزرو کرتا تھا یہ ایوارڈ۔ سہیل بھائی، آپ کی محبت ہے، آپ نے ایسا سوچا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں ابھی برطانیہ کی نمائندگی کر رہا ہوں، برطانیہ سے میں جاتا ہوں، تو یہاں پر بہت زیادہ مجھ سے بہت زیادہ سینئر لوگ اور ڈیزرونگ لوگ ہیں جن کو یہ ایوارڈ ملنا چاہیے۔ میں اس میں خصوصی طور پر محترم ساقی فاروقی صاحب کا نام پیش کروں گا کہ وہ ان کو یہ ایوارڈ ملنا چاہیے۔ رضا علی عابدی صاحب یہاں پر بزرگ ہیں، اور وہ ان کا بڑا کام ہے، ان کو یہ ایوارڈ ملنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پروفیسر عقیل دانش صاحب ہیں، ان کا کام ہے، ان کو یہ ایوارڈ ملنا چاہیے، اور ہمارے جو ابھی نوجوان شاعر ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اس میں منصور آفاق صاحب بہت بڑا نام ہے، ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ بڑی مختلف زمینیں انہوں نے نکالی ہیں، تو ان کے لیے یہ ایوارڈ ہونے چاہیے۔ ہمارا تو ابھی اس میں سمجھتا ہوں کہ سوچوں میں بھی نہیں ہے، میری اپنی سوچوں میں بھی نہیں ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، یہ ہمارے سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ساقی فاروقی صاحب کو یا باقی جو ہمارے احباب ہیں اگر ان کو یہ ایوارڈ ملتا ہے تو وہ میرا یہ ایوارڈ ہے۔ میں سمجھوں گا کہ برطانیہ میں جو اردو کی ترقی ہے اس کے لیے ایوارڈ ہے، برطانیہ میں جو اردو کا کام ہو رہا ہے یہ اس کا ایوارڈ ہے، اگر وہاں سے عالمی ایوارڈ جو ان کو کہیں بھی ملتا ہے تو۔ جی اچھا، ابھی آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ایک کلپ ہے وہ ہم دیکھنا چاہیں گے، جو آپ کی کتاب آئی تھی کہ رہتا ہے میرے ساتھ، اس کے عنوان سے جو کتاب آئی تھی، ہم اپنے ناظرین کو دکھانا چاہیں گے کہ وہ تقریب رونمائی کیسی تھی، کیا ہوا۔ تو ناظرین چلتے ہیں ہم اپنے اس کلپ کی طرف کہ جو ہم نے ایک ہے رہتا ہے میرے ساتھ، بھائی ہمارے احسان شاہد کی کتاب کی لانچ ہوئی تھی، آئیے چلتے ہیں اس کلپ کو دیکھتے ہیں۔ خواب دیکھنے والی آنکھیں اور خوابوں کی تعبیر ڈھونڈنے والے لوگ مجھے پسند ہیں۔ احسان شاہد سے میری دوستی کا بنیادی حوالہ بھی اس کی یہی 2 بڑی خوبیاں ہیں۔ وہ ہمارے روایتی شعراء کی طرح خواب دیکھنے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ نہیں جاتا، بلکہ اس کی تعبیر کے لیے عملی طور پر سرگردہ نظر آتا ہے۔ اگر وہ خواب دیکھتا ہے کہ برطانیہ میں پاکستانیوں کے وقار میں اضافہ اور حکومتی حلقوں میں بھی ان کا حصہ ہونا چاہیے، تو وہ اس کے لیے عملی طور پر کوششیں کرتا اور بالآخر کامیاب ہوتا ہے۔ اگر وہ خواب دیکھتا ہے کہ افریقہ کے قحط زدہ علاقوں میں جا کر امداد کرے، تو وہ اپنے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ احسان شاہد درد دل رکھنے والا شاعر، سچا انسان اور بہترین دوست ہے۔ ادیبوں کی روایتی منافقتوں، سازشوں، ریشہ دوانیوں اور مخالفتوں سے دور دیار غیر میں رہ کر وہ محبتوں کے چراغ جلانے میں ہر وقت مصروف رہتا ہے۔
अदब तो सब अदीब ही तख्लीक करते हैं, मगर उनमें मादूदे चंद ही ऐसे होते हैं जिनका वजूद अदब और अदीब दोनों के लिए गनीमत होता है। एहसान शाहिद भी उनमें से एक है, जो न सिर्फ अदब की तरवीज के लिए दामे दरहमे सुखने कोशिशें करता है, बल्कि मुस्तहिक और नादार अदीबों के लिए भी बहुत कुछ करता है। वो मुस्तकिल मिजाज और धुन का पक्का है। अपनी मजबूत क़ुव्वत इरादी से उसने अपनी ज़िंदगी और अदबी ज़िंदगी में हायल बेशुमार रुकावटों को खंदे पेशानी से उबूर किया है। मैं जब भी एहसान शाहिद को देखता हूँ, वो मुझे घने और सरसब्ज पेड़ की तरह दिखाई देता है, जिसकी जड़ें मोहब्बत की ज़मीन में बहुत गहरी हों। वो पूरी दुनिया में इसी तरह घूमता है जैसे जवानी में पाकिस्तान के शहरों में घूमा करता था, मगर उसने अपना ताल्लुक अपनी मिट्टी, अपने गांव और अपने लोगों से कभी नहीं तोड़ा। मियाँ चन्नू उसके दिल में और पाकिस्तान उसकी सांसों में है। दोस्ती की हर तारीफ पर पूरा उतरता है और दुश्मनी के लफ्ज़ से नाआशना है। यहाँ मैं ये वजाहत करता चलूँ कि मैं जिस एहसान शाहिद को जानता हूँ, शायरी उसकी वाहिद खूबी नहीं, बल्कि कुदरत की तरफ से उसको वदीयत की गई बहुत सी खूबियों में से एक है। और एहसान शाहिद को उसकी शायरी में तलाश किया जा सकता है, उससे मुलाकात की जा सकती है। उसकी शायरी उसके माहो साल का गोशवारा है, उसकी आप बीती। मुझे ऐसे ही सादा, शगुफ्ता और आसान ज़बान में की गई शायरी अच्छी लगती है, जिसमें शायर की शख्सियत और ज़िंदगी के अक्स झलकते हों। एहसान शाहिद की शख्सियत और शायरी से मुताल्लिक़ लिखने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, मगर किताब और कारी के दरमियान मैंने ज़्यादा देर हायल होने की कभी कोशिश नहीं की। उम्मीद है क़ारीन को भी मेरी तरह इस किताब में जगह जगह एहसान शाहिद के अच्छे शेर पसंद आएंगे। ढेरों दुआएं। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन इस क्लिप को देखने का, जिसकी तहरीर अताउल हक कासमी साहब की थी और आवाज़ थी सलीम गिलानी साहब की। भाई अजीब तासुर ये छोड़ के गई है हम पर भी और नाजरीन पर भी। आपकी पूरी ज़िंदगी के हवाले से एक डिस्कशन था, इसमें मियाँ चन्नू से ताल्लुक़ था, पहले भी हम एक प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं दिल में, लेकिन मियाँ चन्नू आज भी बसता है और लंदन में आपने ज़िंदगी गुजारी। पाकिस्तान से ताल्लुक़ तो हमेशा से ज़ाहिर है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मैं तो समझता हूँ परदेश में रहकर। आपका कैसा तजुर्बा रहा? आप 25 साल से ज़्यादा से आप यहाँ पे हैं यूके में। सुहेल भाई, बस मैं समझता हूँ कि यहाँ पर मेरे अलावा बाकी भी जो लोग हैं सारे ही, उनका ताल्लुक़ अपनी मिट्टी से छूटता नहीं है। वो कुछ मजबूरियों की वजह से जी कोई माशी किसी के मसाइल हैं, कोई माशरती मसाइल हैं जी, और जिसकी वजह से वो अपने मिट्टी को भूलने की कोशिश करता है, लेकिन वो कभी भूलता नहीं है। वो हमेशा उनको और कुछ नहीं तो वो ये दुआ ज़रूर करता है कि जहाँ से हम आए हैं वहाँ से हमेशा ठंडी हवाएं आते रहें। बेशक। और लेकिन चूँकि हम इस यहाँ पे जिस धरती पे रहते हैं, यहाँ पर भी हमें अपने खैर मांगनी चाहिए, इस धरती की खैर मांगनी चाहिए, जहाँ इस धरती ने हमें बहुत कुछ दिया है। यहाँ पर हमें रोज़गार मिला है, यहाँ पर हमें ये मौके मिले हैं कि हम अपनी ज़ुबान को, हम अपने जो हमारी कदरें हैं उसको आज उजागर कर रहे हैं। आज हम इस्लाम चैनल पे बैठकर उर्दू का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये यकीनन यहाँ के इस धरती ने, इस बरतानिया ने हमें ये मौका दिया है, यहाँ की मईशत ने हमें ये मौका दिया है कि हम ऐसा करें। तो वो तो ताल्लुक़ एक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट यहाँ इस गवर्नमेंट को भी जाता है। बेशक। अच्छा, ये डिस्कशन तो हमारा ज़ाहिर जनरल चलता रहेगा। अदब बराए इस्लाह होता है, अदब बराए तफरी होता है, अदब बराए अदब होता है, मतलब मुख्तलिफ़ किस्में हैं जो अदब की हम डिस्कस करते रहते हैं, देखते रहते हैं। मुख्तलिफ़ लोगों के अपने अपने नज़रियात होते हैं, ख़ासकर फ़लसफ़ा इश्क़ मुख्तलिफ़ होता है। आपसे अगर हम बात करें कि आप फ़लसफ़ा इश्क़ रहा, क्योंकि एक तसव्वुराती महबूब का ख़याल लेकर ही इंसान शायरी शुरू करता है, तो आपका क्या तसव्वुर था शायरी का? कहाँ से शुरू हुई शायरी? एक मतलब गांव का रहने वाला शख्स एक ऐसे शहर का जहाँ शायद मेरी समझ से अदब के हवाले से बहुत ज़्यादा काम तो होता था, लेकिन आप एक अल्हड़ नौजवान ने, कहाँ से शायरी कहाँ से आ गई आपके अंदर? असल में मेरी जहाँ से मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, उस शहर के अंदर जो अदब है
جی وہ ہمیشہ سے وہ زندہ رہا، کیونکہ اس شہر میں ایک درویش بندہ رہا کرتا تھا جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے غریب وزیر اعلیٰ بعد میں بنا، جی غلام حیدر وائیں مرحوم. تو اس نے اپنی جب وہ وہاں پر ایک ان کی چھوٹی سی تنظیم تھی، ان کے تحت انہوں نے مشاعروں کا آغاز کیا، ادبی پروگرامز کا آغاز کیا. تو جب تک وہ چلتی رہی اور جب وہ اس مقام پر پہنچے کہ وہ باہر سے بھی لوگوں کو بلا سکتے ہیں، تو پھر یہ تاریخ رقم ہوئی کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلے جو عالمی مشاعرہ ہے پاکستان کی تاریخ، وہ میاں چنو میں ہوا. کیا ہوا؟ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں جو مٹی کی جس سے میرا تعلق ہے کہ وہاں پر ادب کے لیے کیا کیا ہو رہا ہے. اور دوسری میں اور بات بتاؤں کہ وہاں پہ ہمارے قرب و جوار میں ملتان سے بڑے بڑے نام، اور جس میں ہمارے جو آسی کرنالی صاحب بہت بڑے نام، اور بیدل حیدری صاحب وہ ان کا تعلق ہے. اور پھر میاں چنو میں ہمارے جو استاد تھے مرزا نصیر خالد اور شمیم اکبر آبادی، یہ بڑے نام تھے. ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا. اور نہ صرف یہ بلکہ بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ آج یہ معروف جو ہمارے اینکر پرسن ہیں اور ادیب ہیں، اور وہ بہت اچھے شاعر بھی ہیں، جناب حسن نثار صاحب کا تعلق بھی میاں چنو سے ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے اس وقت جو اسٹیج پر ایک بہت بڑا آرٹسٹ ہے افتخار ٹھاکر، اس کا تعلق بھی میاں چنو سے ہے. اور اس وقت میاں چنو کے تقریباً کوئی 50 کے قریب جو لڑکے ہیں وہ ماشاءاللہ شاعری کر رہے ہیں، اور اس میں سے مور دین 80% کی بہت ساری کتابیں بھی آ چکی ہیں. تو اس وجہ سے میں شروع سے ہی ان کے ساتھ بیٹھنا تھا. لیکن مجھے خوش قسمتی یہ ہے کہ آج جو شعراء بڑے نام جن کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، جنہوں نے میرے لیے لکھا، جناب محترم عطاء اللہ قاسمی صاحب، میں ان کی باقاعدہ ٹکٹیں لے کر اور لائن میں لگ کر ان سے آٹوگراف لیا کرتا تھا. جی. اور آج اللہ نے مجھے یہ موقع دیا. میں سمجھتا ہوں کہ انہی کی کسی دعا کا اثر ہے کہ بلکہ سوری میں آپ کی بات کروں گا، ایک اور آپ کے اب دوست اور بڑے اچھے جاننے والے ڈاکٹر سعادت سعید صاحب پچھلے ہفتے میرے پروگرام میں بھی تھے. ان کے ساتھ ہماری پچھلے ہفتے جو ایک نجی محفل تھی، اس میں بھی آپ یہ تذکرہ فرما رہے تھے کہ آپ ان کا پروگرام بھی دیکھنے کے لیے ٹکٹ خرید کے جایا کرتے تھے. جی، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب جب وہاں پہ انہوں نے بڑی خدمات ہیں ان کی پاکستان میں اردو کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ بہت بڑی سرمایہ ہے پاکستان میں اردو کے لیے. گو ان کو ان کی جو پذیرائی نہیں ہوئی، میں اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب اردو ادب کی کا اثاثہ ہیں، اور انشاءاللہ ان کا جو نام ہے ہمیشہ اردو ادب میں زندہ رہے گا. جی بالکل، ڈاکٹر صاحب کا بڑا نام ہے. اچھا، ہمارے پاس کیونکہ ہمیں بریک پہ جانا ہے لیکن ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، ایک سوال چھوٹا سا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ادبی حلقے برطانیہ میں جو کام کر رہے ہیں، اس پر اگلا جو سوال ہے وہ تو ہم بریک کے بعد کریں گے. آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں جنرلی ان کو کیا کام ہو رہا ہے؟ اصل میں یہاں پر ایک بہت بڑی کمی تھی کہ ان سب حلقوں کے اوپر کوئی حلقہ نہیں تھا. تو بزم سخن جو ہے، اچھا، اس نے یہ کمی دور کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر بہت ہمیں انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اس کی وجہ ہے سہیل بھائی، اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ جب آپ کا دل صاف ہوگا، آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے ان کے سامنے پیش کریں گے اور یہ کہیں گے کہ میں تو کچھ بھی نہیں، آپ ہیں سب کچھ، اور ہمیں آپ کی رہنمائی چاہیے. تب وہ سارے لوگ جو بڑے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ آئیں گے، وہ آپ پر شفقت کا ہاتھ رکھیں گے. اور اگر آپ ان کو ویسے ہی کہیں گے ہماری یہ تنظیم بنی ہے اور ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، وہ کوئی بھی نہیں مانیں گے. اس لیے کہ انہوں نے بڑے برے وقت میں اردو کی خدمت کی ہوئی ہے، جب یہاں پر لوگ ملتے ہی نہیں تھے، اور جہاں پر لوگ کے پاس موقع ہی نہیں تھے آنے کے. تو اس پر اس کی تو ایک ڈیٹیلز پروگرام ہونا چاہیے کہ جو ان لوگوں کی خدمات ہیں. تو انشاءاللہ
ٹھیک ہے، اب ہماری گفتگو جاری ہے احسان شاہد بھائی سے. ایک بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. آداب عرض ہے. بہت بہت شکریہ وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. ناظرین، 2 شعر احسان شاہد بھائی کے میں آپ کی نظر بھی کرنا چاہوں گا، ہمارے نعمان بھائی کے، اور احمد جونسا صاحب کی نظر بھی کرنا چاہوں گا. ہے احسان بھائی کے شعر، لیکن انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم پڑھ دو تو میں پڑھ دیتا ہوں کہ پھر سے درپیش یہ صورت نہیں ہونے والی، پھر سے درپیش یہ صورت نہیں ہونے والی، اب مجھے کوئی محبت نہیں ہونے والی، اب مجھے کوئی محبت نہیں ہونے والی. اس قدر لوگ مجھے چھوڑ گئے ہیں اب تو، اس قدر لوگ مجھے چھوڑ گئے ہیں اب تو، کوئی جاتا ہے تو حیرت نہیں ہونے والی. اس قدر لوگ مجھے چھوڑ گئے ہیں اب تو، کوئی جاتا ہے تو حیرت نہیں ہونے والی. جناب احسان شاہد صاحب ہمارے درمیان موجود ہے. بڑا خوبصورت آپ نے اشعار کہے، although کہ آپ کے اس آخری مصرے سے اتفاق نہ رکھنے کا تو میں حق رکھتا ہوں نا کہ اب مجھے کوئی محبت نہیں ہونے والی. لیکن بہرحال ہماری گفتگو جاری تھی، ہم ادبی حلقوں کے حوالے سے بڑی سنجیدہ گفتگو کر رہے تھے. اس پر آپ مزید روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ کیونکہ میں چاہوں گا کہ آپ کی ایک نظر ہے برطانیہ کے ہی نہیں، یعنی کہ پاکستان اور ہندوستان کے بھی مختلف حلقوں پہ، تو آپ کچھ اپنی بات مکمل کرنا چاہ رہے تھے حلقوں کے حوالے سے. سہیل بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے، کیونکہ یہ جو ایسے پروگرامز ہوتے ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہوتے ہیں، اور پھر جو لوگ جنہوں نے kam کیا ہوا ہے، اگر آپ ان کو کہیں یاد نہیں کریں گے یا ان کی جو خدمات ہیں ان کو آپ نہیں سہراتے، تو پھر ایک دن آپ بھی فراموش کر دیے جائیں گے. تو اس ملک میں جو بہت زیادہ اردو کا کام ہوا ہے، اس میں ہمارے بزرگ جو ان میں سے بہت سارے لوگ اب زندہ نہیں ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں، جس میں جیسے یہاں پہ بخش لال پوری مرحوم، انہوں نے اس اردو کے لیے یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو کہاں ٹھہرایا جائے، اور پھر کچھ ان کی مالی معاونت بھی کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو کیا جائے. بخش لال پوری مرحوم نے یہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بہت کام کیا، اور اس سے پہلے یہاں پر جو ہمارے افتخار عارف صاحب جب اردو مرکز کو چلایا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ہمارے مرحوم فاروق حیدر نادان صاحب، تو انہوں نے اردو کے لیے بہت یہاں پہ خدمات ان کی ہیں. اور حلقہ ارباب و ذوق کے جو لوگ ہیں، جس میں جناب مسعود لائی شیخ صاحب اور حضرت شاہ صاحب جو بریڈ فورڈ میں ہیں اس وقت، انہوں نے اس کے لیے بہت کام کیا. منصور آفاق صاحب جو برمنگم میں ہیں، انہوں نے یہاں پر بڑے بڑے جو پروگرامز ہیں ان کو یہاں پہ آرگنائز کیے، ان کو ارینج کیا. گلاسگو سے جناب اظہر صاحب ہیں، انہوں نے یہاں پر پہلا جو ایک ایسا انہوں نے مشاعرہ یہاں پہ ارینج کیا جس پر باقاعدہ ٹکٹ لے کر اندر جانا پڑتا تھا، اور وہ اچھا تجربہ تھا. اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں کہ لوگ میوزک پروگرام دیکھنے جاتے ہیں، قوالی دیکھنے جاتے ہیں، تو ہم ایسا بھی دیکھیں کہ ہمارے شعراء کو کیا سننے کے لیے لوگ آتے ہیں. اچھا، اب بڑی اچھی گفتگو تو جاری ہے، لیکن اصل میں ہمیں فرمائشیں آ رہی ہیں، اور اب ہم اپنے ناظرین کی فرمائشیں نہیں روک سکتے. تو فرمائشیں یہ آ رہی ہیں کہ آپ کا کلام بھی سننا ہے ہمیں ساتھ ساتھ، تو ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کا کوئی کلام سنیں. میں اپنی بات کو مکمل کر لیں، تھوڑا سا کر لوں کہ پھر اس کے بعد جو یہاں پر برطانیہ میں اس کے علاوہ فیض اکیڈمی جو ہمارے مجاہد ترمزی صاحب ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا ہے. ایک بڑی کانفرنس وہ کروایا کرتے تھے. اور پھر ہمارے مرحوم ہمارے دوست ڈاکٹر عبدالغفار اعظم صاحب جو ایک تسلسل سے وہاں پہ لنڈن یونیورسٹی کے اندر ہماری اردو تحریک عالمی کے پلیٹ فارم سے انہوں نے اس کام کیا. بخش میموریل سوسائٹی سے جناب حیدر طباطبائی نے بھی یہاں پر اردو کے لیے بہت کام کیا. اور ایک اور چیز ہے جو اردو کا پہلا ٹی وی جو مشاعرہ ہے، اس کا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کا جو کریڈٹ ہے وہ فیضان عارف بھائی کو جاتا ہے. انہوں نے یہاں پر یہ سلسلہ شروع کیا تھا ان کے دوستوں کے ساتھ مل کر.
اجاز احمد اجاز وہاں پہ ہوا کرتے تھے، یشب تمنا، ارشد لطیف بھائی، یہ سارے وہاں ہم جاتے تھے. اور اس کے علاوہ ہمارے جو گلشن کھنہ صاحب جی، اور بہت لوگوں نے اس کے لیے کام کیا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ گلاسگو میں ایک اور بھی نام ہے، محترمہ راحت زاہد صاحبہ، وہ بہت کام کر رہی ہیں اردو کے لیے، بڑی تقریبات منعقد کرواتی ہیں اپنے پلیٹ فارم سے. تو نہیں ماشاءاللہ آپ نے پورا کور کیا ہے، ایک پورے برطانیہ کو کور کیا ہے، اور بڑا اچھا ہمارے ناظرین کے لیے ایک معلومات بھی فراہم ہو گئی. چاہیں گے ہم یہ، کیونکہ ہمیں ای میلز بھی آ رہی ہیں، کالز بھی آ رہی ہیں، کہ ہم آپ کا کلام سننا چاہیں گے اور آپ کی پسند کا سننا چاہیں گے. پہلے آپ اپنی پسند سے ہمیں شروع کریں. اپنی اصل میں وہ جو کتاب ہے اس پر کافی یہاں پہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس کی تقریب جو ہے برطانیہ میں، مجھے یہ ہمارے پروفیسر عقیل دانش صاحب نے، جو یقیناً اس سلسلے سے گزرتے ہیں، انہیں میری کتاب کی جو تقریب رونمائی تھی اس کی نظامت بھی انہوں نے فرمائی تھی. اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ سب سے کامیاب تقریب تھی ماشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد وہ اس میں مختلف جگہوں پہ تقریبات ہوئی، تو وہ کتاب بہت سارے لوگوں کے پاس وہ جا چکی ہے، لوگوں نے لی ہے. تو میں نے اس سے پہلے جو ایسا کلام سنانا چاہتا ہوں آج، کہ جو بہت پرانا ہے، جو میری ابتدا تھی کالج کے دنوں میں جو لکھی ہوئی ہے، یونیورسٹی کے دنوں میں جو کلام کچھ لکھا ہوا ہے، تو وہ ان میں سے کوئی چیز ایک غزل میرے سامنے ہے کہ محبت کا اپنی صلہ چاہتا ہوں، محبت کا اپنی صلہ چاہتا ہوں، جفا کرنے والوں وفا چاہتا ہوں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. محبت کا اپنی صلہ چاہتا ہوں، جفا کرنے والوں وفا چاہتا ہوں، نہ ریشم نہ مخمل نہ کم خواب کوئی، نہ ریشم نہ مخمل نہ کم خواب کوئی، نہ کم خواب کوئی، فقط مفلسوں پر قبا چاہتا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. نہ ریشم نہ مخمل نہ کم خواب کوئی، واہ، فقط مفلسوں پر قبا چاہتا ہوں، اور اٹھا کر علم میں بھی توحید کا، واہ، اٹھا کر علم میں بھی توحید کا، ہر ایک بت کدے میں خدا چاہتا ہوں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت خوب. یہ بس ایک واہ واہ، بڑی اچھی اٹھا کر علم میں بھی توحید کا، ہر ایک بت کدے میں خدا چاہتا ہوں. واہ. اور یہ غزل کا رنگ ہے کہ محبت میں ان کی لگا ایسا گاؤ، محبت میں ان کی لگا ایسا گاؤ کہ زخم جگر کی دوا چاہتا ہوں. کیا بات ہے. اور گرا دیکھیے گا کہ قدم چومنے میں ذرا دیر کر دی، قدم چومنے میں ذرا دیر کر دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. قدم چومنے میں ذرا دیر کر دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. اور جو لے جائیں منزل تلک ہم کو شاہد، جو لے جائیں منزل تلک ہم کو شاہد، انہی راستوں کا پتہ چاہتا ہوں. کیا بات ہے. محبت کا اپنی صلہ چاہتا ہوں، واہ واہ، جفا کرنے والوں وفا چاہتا ہوں. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. بہت شکریہ. یہ تو آپ نے بڑا خوبصورت ایک غزل ابتدائیہ ہمیں سنائی آپ نے. ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے بڑی خوبصورت رومانوی غزلیں بھی لکھی ہیں، اور آپ نے بہرحال کہہ دیا کہ اب مجھے کوئی محبت نہیں ہونے والی، لیکن شاعری بہرحال آپ کی اس بات کی گواہی دے رہی ہے. تو عطا ہو جناب. رنگ اتنے کیوں پھیکے پڑ گئے یار تیرے رخساروں کے، واہ واہ واہ، رنگ اتنے کیوں پھیکے پڑ گئے یار تیرے رخساروں کے، تو نہ رہا تو کون سہے گا نخرے ہم بیچاروں کے. کیا بات ہے. رنگ اتنے کیوں پھیکے پڑ گئے یار تیرے رخساروں کے، تو نہ رہا تو کون سہے گا نخرے ہم بیچاروں کے. اور عشق کیا برباد ہوئے اور مفت میں لی بدنامی مول، عشق کیا برباد ہوئے اور مفت میں لی بدنامی مول، بستی بستی کریا کریا چرچے ہم بیچاروں کے. کیا بات ہے.
اور روشنیوں کے شہر میں آ کر اندھے ہو کر پھرتے ہیں. واہ. روشنیوں کے شہر میں آ کر اندھے ہو کر پھرتے ہیں. ہم کیا جانیں کیا ہوتا ہے پیچھے ان دیواروں کے. کیا بات ہے. اور ہم نے ہی تو کانٹوں پر بھی سیج سجائی پھولوں کی. واہ بہت خوب. ہم نے ہی تو کانٹوں پر بھی سیج سجائی پھولوں کی. اور ہم نے ہی تو سرد کیے ہیں شعلے ان انگاروں کے. واہ 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 کیا بات ہے. واہ واہ. اور مقطع دیکھیں کہ میں درویش ہوں شاہد مجھ سے مکر و ریا کی بات نہ کر. واہ. میں درویش ہوں. میں درویش ہوں شاہد مجھ سے مکر و ریا کی بات نہ کر. میں کیا جانوں کیا ہوتے ہیں چکر دنیا داروں کے. رنگ اتنے کیوں پھیکے پڑ گئے یار تیرے رخساروں کے. تو نہ رہا تو کون سہے گا نخرے ہم بیچاروں کی. واہ واہ بہت خوب بہت خوب بہت خوب. بہت شکریہ. بڑی محبت. جناب یہ آپ سے سلسلہ تو ہمارا جاری ہے. ہمیں میسیجز بھی آ رہے ہیں. ایک اور آپ نے بڑی اچھی سی غزل کہی تھی, اگر آپ کے پاس ہے اویلیبل وہ, راستہ عشق کا آسان نہیں ہوتا ہے, اس میں بچ جانے کا امکان نہیں ہوتا ہے. اگر وہ غزل آپ کے پاس ہے یا اگر کوئی اور آپ سنانا چاہیں. اصل میں وہی میں نے کہا کہ آج یہ چونکہ یہ کتابوں میں یہ چیزیں ہیں سب چھپ چکی ہیں میری, تو میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ اور رنگ آپ لانا آج ہم یادوں کے دریچوں سے گزر رہے ہیں, یادوں کے دریچوں سے گزر رہے ہیں, کچھ ایسی چیزیں سنائی جائیں جو کہ اگر چھپی بھی ہیں تو وہ بہت پہلے کتابوں میں چھپی ہیں, مختلف مضامین جو مختلف پرچوں میں چھپی ہیں, تو مجھے موقع مل رہا ہے. جی بالکل. تو ایک غزل پیش خدمت ہے, یہ بھی طرح مشاعرے میں پڑھی گئی غزل ہے. اور مجھے اس میں بڑی خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو بین الاقوامی تقریبات ہوتی تھیں تو اس میں ایک ہی دفعہ بہت ہی معروف شاعر جناب خالد مسعود خان صاحب کو میں نے بیٹ کیا تھا کہ ایک دفعہ, ادروائز ہمیشہ ان کا ہم سیکنڈ کے لیے مقابلہ کرتے تھے. خالد بھائی جب بھی کسی کالج کے اندر یا یونیورسٹی میں پتہ چلتا تھا کہ ہمیں ملتان سے خالد مسعود خان آ گئے ہیں تو ہم سیکنڈ کے لیے سارے مقابلہ کیا کرتے تھے. تو یہ جو غزل ہے اس میں میں فرسٹ آیا تھا اور خالد صاحب سیکنڈ آئے تھے. کیا بات ہے. پھر تو ضرور سنیں گے جناب, پھر تو ضرور سنیں گے. بعد میں اس کو گایا بھی گیا, مختلف سنگرز نے اس کو گایا ہے. تو اس کی ارشاد مطلب سنیں کہ اب کھول ہی دے ظالم, چونکہ یہ موضوع چل رہا ہے. جی بالکل. تو اسی پہ چلیں گے. جی. اب کھول ہی دے ظالم سب بندے نقاب آخر. اب کھول ہی دے ظالم سب بندے نقاب آخر, اور میں خاروں کو تم سے ہے امید شراب آخر. کیا بات ہے. ایک لمحہ ذرا سوچو روٹھے ہوئے ساجن کو. ایک لمحہ ذرا سوچو روٹھے ہوئے ساجن کو. کیسے منائیں ہم آتا ہے حجاب آخر. کیا بات ہے. اور اے پھول نہ کھلنا تو گلشن کی فضاؤں میں. واہ. اے پھول نہ کھلنا تو گلشن کی فضاؤں میں, لٹ جائے نہ تیرا بھی رنگین شباب آخر. کیا بات ہے. واہ. اور ہاں کیس کی آہیں بھی پائیں گی اثر ایک دن. واہ. یہ بہت یعنی کہ سادہ الفاظ کی شاعری ہے, اور یہ اس وقت کی شاعری ہے کہ لوگ اس وقت ایکسپیکٹ یہ کرتے تھے, لوگوں کی ڈیمانڈ ہی یہ تھی. سچی بات ہے. اس کے بعد یہ اردو کی ترقی ہے, لوگوں کا جو معیار ہے وہ بڑا ہے. عام مشاعروں میں سننے کے لیے اب جو لوگ جاتے ہیں ہاں ان کی تعداد بڑی ہے, لیکن اس وقت کالج کی سطح پر یونیورسٹی کی سطح پر ایسے ہی اشعار جو تھے ان پر بڑی پذیرائی ہوتی تھی اور وہ سنے جاتے تھے, اور شاید ہم اس سے زیادہ لکھ بھی نہیں سکتے تھے. اچھا شعر تو ہر وقت پذیرائی ہوتی ہے. بالکل. جس وقت کے یہ اشعار ہیں کہ ہاں کیس کی آہیں بھی پائیں گی اثر ایک دن. واہ. ہاں کیس کی آہیں بھی پائیں گی اثر ایک دن. ہاں کیس کی آہیں بھی پائیں گی اثر ایک دن,
اور اٹھ جائے گا چہرے سے لیلا کے نقاب آخر. واہ 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 کیا بات ہے. بہت شکریہ. ہاں کیس کی آہیں بھی پائیں گی اثر ایک دن, اٹھ جائے گا چہرے سے لیلا کے نقاب آخر. اور یہ گرا دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ یہ میرا شعر ہے کہ میں راز جہانگیری اس قوم کو بتلا دوں. میں راز جہانگیری اس قوم کو بتلا دوں. شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. واہ 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 کیا بات ہے. میں راز جہانگیری اس قوم کو بتلا دوں. شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. اور مقطع دیکھیں کہ یہ دار سجے ہیں جو اس بات کے شاہد ہیں. واہ کیا استعمال کیا. واہ یہ دار سجے ہیں جو اس بات کے شاہد ہیں. ہر دور میں رہتا ہے حق زیر عتاب آخر. واہ 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 کیا بات ہے. بہت خوب. پھر پڑھیے گا. واہ واہ بہت خوب. یہ دار سجے ہیں جو اس بات کے شاہد ہیں. ہر دور میں رہتا ہے حق زیر عتاب آخر. واہ 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 کیا بات ہے. کھول ہی دے ظالم سب بندے نقاب آخر. کیا بات ہے. اور میں خاروں کو تم سے ہے امید شراب آخر. کیا بات ہے. واہ واہ بہت خوب بہت شکریہ. احسان بھائی آپ کا جو ایک جو مجھے اس وقت جو ایک ماحول بن رہا ہے, جو ایک انداز ہے آپ کی گفتگو کا اور آپ کی شاعری کا, اس سے متاثر ہو کر کچھ کالرز بھی ہمارے ساتھ آئے ہوئے, تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب بات کریں؟ جناب میں یونس افضل ہنسرو سے بول رہا ہوں. جی یونس صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. جناب آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ. احسان شاہد باری صاحب بہت ہی بہترین کلام پیش کر رہے تھے. یہ صرف شاعری نہیں ہے, یہ سرکار کی بارگاہ میں بہت بڑے نعت خوان بھی ہیں. بے شک بے شک ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ ان کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے. جی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ قاری صاحب. یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے قاری صاحب کہ آپ نے مجھے فون کیا اور آپ نے مجھے یہ حوصلہ دیا. اور قاری صاحب ماشاءاللہ خود بھی یہاں پر ان کا بہت کام ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چلتے پھرتے دعوت ہیں. اس ملک کے اندر جو لوگ ہیں جو رہ رہے ہیں, اگر انہوں نے کچھ دیکھنا ہے کہ ان کی نمازیں, ان کے روزے, ان کی زکوٰۃ, ان کے حج, ان کی عبادات جو ہیں اس کی قبولیت ہو رہی ہے یا نہیں, تو یہ میرا ایک اپنا خیال ہے کہ وہ ان کی اولاد کو دیکھ لیں. تو قاری صاحب کے بچے بھی ماشاءاللہ نعت شریف پڑھتے ہیں اور ہر سال اپنے گھر پر یہ سرکار کی محفل کا بھی انعقاد کرتے ہیں. تو قاری صاحب بہت شکریہ. بہت شکریہ قاری صاحب آپ کا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. اچھا جی وہ ڈراپ ہو گئی کال. جی گفتگو ہماری چل رہی تھی آپ سے جو شاعری کے حوالے سے. آپ نے نظمیں بھی کہی ہیں اور مختلف انداز میں باتیں رکھی ہیں. آپ نے آزاد نظم کی طرف شاید آپ کا رجحان زیادہ نہیں گیا, لیکن نظم اور غزل آپ بیسیکلی تو غزل کے شاعری رہے ہیں. تو آپ کے اب تک لگ بھگ جو میرا اندازہ ہے, میرے پاس جو لکھا ہوا ہے, کتنے مجموعے کلام مجھے تو پتہ ہے, میں چاہتا ہوں ناظرین کے لیے اگر آپ مجھے بتائیں کہ کتنے مجموعے کلام آپ کے آ چکے ہیں شاعری کے, اور اس کے علاوہ کتابیں کی تعداد کیا ہے؟ 7 کتابیں اب تک میری آ چکی ہیں, جس میں شاعری کی جو ہیں وہ 4 ہیں اور 3 جو ہے وہ نثر ہیں کی کتابیں ہیں. لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ میری جو اس وقت جو کوشش ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی کوئی چیز, کوئی میری تحریر جو میرا نام کے طور پر رہ جائے, وہ میری آنے والی کتاب ہے ذوق آوارگی. ذوق آوارگی, ہاں یہ ایک سفر نامہ ہے سہیل بھائی. مختلف سفر نامے لکھے گئے ہیں اور لوگوں نے اس کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں, بہت عمدہ سفر نامے لکھے گئے ہیں. لیکن یہ جو سفر نامہ ہے کہ بالکل ایک اس کا ایک نئی طریقے سے کہ یہ میرا اور محترم عطاء الحق قاسمی صاحب کا مکالمہ ہے. اچھا. کیونکہ ہم نے تقریباً کوئی 7 بر اعظم میں سفر کیا ہے اکٹھے, اور پھر وہاں پر ہم مختلف جگہوں پر کھڑے ہو کر اس چیز پر تبصرہ کیا کرتے تھے, جس کو میں نے قلم بند کیا ہے. اگر ہم امریکہ میں ہیں تو ٹائم اسکوائر پر,
اگر ہم لندن میں ہیں تو ہائیڈ پارک پر پھر اس پر بحث ہے. اور اچھا آپ کو میں 1 منٹ روکوں گا, ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی لائن پہلے شاید ڈراپ ہو چکی تھی, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ راجس جی, بریڈ فورٹ سے. جی راجس صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ٹھاک. کیا کہیں؟ اچھا 1-2 شعر سنانے ہیں بس. غم میں تخفیف نہیں ہو سکتی, کم یہ تکلیف نہیں ہو سکتی, اس کی تعریف یہی ہے راجس, اس کی تعریف نہیں ہو سکتی. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. پنجابی بھی چلے گی ساتھ. میں قوم تے کی ہاں کتھوں آیا, میری کی اوقات ہے سوچنا ہاں, پیدا ہون تے مر وچ دخل بھی نہیں, اے ہے کیسی حیات میں سوچنا. کتنے دن حیاتی دین باقی پتہ نہیں, دن رات میں سوچنا ہاں, راجس مٹی دا تیرا وجود مٹی, کیڑی فخر دی بات ہے سوچنا. واہ واہ, کبھی سوچیا ہی میرے یار راجس, اس جگ تے کتنی دیر ہے تو, تیرے شان وڈیار نے سب جھوٹے, اصل وچ تے مٹی دا ٹیر ہے تو. تیرا اصل وچ تے مٹی دا. دیکھیے میں ذرا اردو بھی اور پنجابی دونوں, پہلے اب میں اردو کا سنا دوں. تیری ثنا میں کر سکوں ممکن نہیں ہے یہ, یہ حق ادا میں کر سکوں ممکن نہیں ہے یہ, میرے ادو کے عیش میں آئے ذرا کمی, ایسی دعا میں کر سکوں ممکن نہیں ہے یہ. واہ واہ, بہت خوب, زبردست زبردست زبردست. جی سر, ہم آپ سے بات کر رہے تھے اور گفتگو سے سر ہوگی. ہم چاہیں گے کہ وقت ہمارے پاس کم ہے تو ہم آپ کے کلام سے زیادہ مستفیض ہو سکیں, کیونکہ ہمارے پاس یہ فرمائش بہت آ رہی ہے کہ آپ کا کلام سنا جائے. تو اب آپ ہمیں کوئی اچھی سی آپ کی جو اب تک آپ نے سنائی ہیں ماشاء اللہ ایک بہترین غزلیں سنائی ہیں, اب آپ نے وہ نکال لی جو ہم چاہ رہے تھے آپ سے سننا. بس وہ اصل میں وہ مجھے یاد آیا کہ بھی وہ کافی لوگ اس کی فرمائش کر رہے تھے. تازہ ہے کلام ہے تو یہ ابھی چھپا بھی نہیں ہے. ہر سمت مجھ کو درد کا دجلہ دکھائی دے, ہر سمت مجھ کو درد کا دجلہ دکھائی دے, پھر کربلائے وقت کا چہرہ دکھائی دے. واہ واہ, بہت خوب. واہ واہ, اور جیسے قریب آئے تو صحرائے درد ہو. واہ, جیسے قریب آئے تو صحرائے درد ہو, جیسے قریب آئے تو صحرائے درد ہو, جو دور سے نصیب کا دریا دکھائی دے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, بہت خوب. جیسے قریب آئے تو صحرائے درد ہو, جو دور سے نصیب کا دریا دکھائی دے. واہ واہ, اور ویسے ہی گرتے پڑتے درے یار پر پھریں, ویسے ہی گرتے پھرتے درے یار پر پھریں, جیسے ہوا کے پاؤں میں پتا دکھائی دے. کیا بات ہے. اور شعر دیکھیے گا کہ غزل کا شعر ہے, جی ارشاد. یہ رنگ ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں ہر شاعر کا کہ ایک آدھا شعر کہ لگتا ہے چھو رہا ہوں بدن اپنے یار کا, لگتا ہے چھو رہا ہوں بدن اپنے یار کا, لگتا ہے چھو رہا ہوں بدن اپنے یار کا, کیسا یہ پرسکون سا سپنا دکھائی دے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. اور مایوس آسمان نہیں اب تک زمین سے, مایوس آسمان نہیں اب تک زمین سے, مایوس آسمان نہیں اب تک زمین سے, باطل نے جس کو مارا وہ زندہ دکھائی دے. کیا بات ہے. واہ واہ, بہت خوب, کیا بات ہے. کیا منظر کشی کی آپ نے, پورا ایک منظر کھینچ دیا. جی بہت محبت, بہت شکریہ. مایوس آسمان نہیں اب تک زمین سے, باطل نے جس کو مارا وہ زندہ دکھائی دے. کیا بات ہے. اور بونوں نے مل کے آج کیا ہے یہ فیصلہ. واہ واہ, ناظرین یہ شعر سنیے گا. بونوں نے مل کر, بونوں نے مل کے آج کیا ہے یہ فیصلہ, کاٹو وہ سر جو اپنے سے اونچا دکھائی دے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ, بہت شکریہ. احسان بھائی شعر پڑھتے جائیے, اتنا خوبصورت شعر ہے, پھر پڑھیے. واہ واہ, بہت محبت. بونوں نے مل کے آج کیا ہے یہ فیصلہ, واہ واہ واہ, کاٹو وہ سر جو اپنے سے اونچا دکھائی دے. کیا بات ہے. واہ واہ. اور ایک نور سا زمین پہ گرتا دکھائی دے. مصرع ثانی ہے. ایک نور سا زمین پہ گرتا دکھائی دے, شاہد یہ آسمان پہ کیا کیا دکھائی دے. واہ واہ. اور ہر سمت مجھ کو درد کا دجلہ دکھائی دے. واہ.
پھر کربلائے وقت کا چہرہ دکھائی دے. بہت شکریہ. بہت خوب بہت خوب. احسان بھائی آپ کا جو پروگرام ہمارے پاس وقت کی قلت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے, اور ہم کلام سے زیادہ مستفیض آپ کے نہیں ہو سکے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو گفتگو ہوئی الحمدللہ بہت خوب تھی. انشاءاللہ اگلے دفعہ پھر ہم کوئی محفل سجائیں گے اور پھر ہم آپ سے بات کریں گے. آپ کا اس پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور ایک دفعہ پھر آپ کو یا آپ کے 40ویں پروگرام پر مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں آپ پہ اور آپ کی پوری ٹیم سے, سید صاحب سے گزارش بھی ہے کہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں. دوستو سال کا آخری مہینہ ہے, پھر ادھورا ہی رہ گیا سب کچھ. سیما غزل آپا کے اس شعر سے اس سال کا ہم اختتام کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آداب عرض ہے.